أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ ترجمہ: اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے یہ محروم کیے گئے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ تو دیکھیے یہ ہے آیت نمبر سورہ الفرقان کی 21 سے 23 تک کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا آیات چل رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں ٹہلتے تھے، ضروریات زندگی رکھتے تھے، تو یہ لوگ جو اے رسول آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ہم نے تو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، تو یہ ایک آزمائش ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑی صابر شخصیت تھے، لیکن یہ سب سے سوال ہے کہ کیا تم صبر کرو گے؟ اس معاملے میں صبر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ جو شخص یہ جان لے کہ اس کا رب جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی نگرانی میں ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، تو جو یہ نظر سوچ کر اور دیکھ کر کام کرتا ہے وہ تو لوگوں کی باتوں پر خوب صبر کر سکتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے آگے جو آج والی آیت ہے کہ جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں رہی وہ سوال کرتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی وعتوا عتوا کبیرا، بہت بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، یعنی کہ اسی استکبار سرکشی کا نتیجہ ہے جو اس طرح کی ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے بالکل خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکمت اور نظام یہ نہیں کہ جو مانگے اس کو دیتے جاؤ ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اگر وہ فرشتوں کو اور یوم آخرت کو، اللہ کی ملاقات کو اپنی آنکھوں کے سامنے یقین کریں بنا دیکھے، اور جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرشتے خود بخود آسمان پر نازل ہوتے نظر آئیں، تو یہ جو ہے آزمائش کا تو پہلو دنیا میں بالکل ختم ہی ہو جائے اس طرح۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسا کام کیوں کرے گا جو اس کی حکمت تخلیق اور مشیت کے خلاف ہے؟ تو کوئی انسان یہ نہ سوچے، جیسے ہم نے بہت سارے سیٹ کر رکھے ہوتے ہیں کنڈیشنز کہ اگر ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گی،
اگر مجھے بالکل سکون مل گیا تو میں یہ نیک کام کروں گی، اگر ایسا ہو گیا تو اللہ میں ایسا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے بالکل دعا ہے کہ اللہ وہ حالات، وہ توفیق، وہ آسانی عطا فرمائے کہ ہم نیکی میں استقامت اختیار کریں۔ لیکن کبھی کبھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو کہ انہی حالات میں کام کرنا ہے، ایسے ہی کام کرنا ہے، تو بس اس کی رضا جان کر یہ نہ سوچیں کہ اگر ایسا ہو جاتا اے رب تو کرتی۔ بس یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ ایسا نہیں کہ ہمارے حساب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو نظام ہے وہ ہمارے حساب سے چلے، ایسا نہیں ممکن۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فرشتوں کو جب دیکھ لیں گے تو اس دن گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ تو مراد موت کا دن ہے، فرشتوں کو دیکھنے کا دن، لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو خوشی کا وقت نہیں ہوگا کہ فرشتے انہیں اس وقت جو ہے عذاب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل، جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے اور جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں، جیسے کہ سورہ انعام آیت 93، سورہ انفال آیت 50 میں ہے۔ اس کے برعکس مومن کا جو حال ہے وہ اس وقت احتضار، جان کنی کے وقت یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی نوید جاں سناتے ہیں، نوید جاں فضا سناتے ہیں، جس کو سن کر اس کو ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے جو پہلے نہ ہوئی، جیسا کہ سورہ الحمیم سجدہ میں ہے کہ آیت نمبر 32 اور 30 ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل اور ایسی جگہ چل جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ رب ہے جو تجھ سے راضی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں مسند احمد حدیث نمبر 365 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4262۔ بعض کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہی قول صحیح ہیں، اس لیے کہ دونوں ہی دن ایسے ہیں کہ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو رحمت اور رضوان الہی، اللہ کی رضا کی خوشخبریاں سناتے ہیں اور کافروں کو ہلاکت و خسران کی خبر دیتے ہیں۔ اللہم اعاذنا اللہ منہا۔ پھر یہ آیت نمبر 23 کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہم نے انہیں کیا کر دیا، پرا گندہ ذروں کی طرح کر دیا جس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ جس کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے ہم نے بڑا کام کیا ہے، وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے کچھ تھے ہی نہیں۔ اس سے پہلے جو آیت تھی ذرا اس کو ایک بار اور دیکھ لیں کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، کہ ہم تو محروم ہی محروم کر دیے گئے۔ ہجرہ کی جو معنی ہے منع کرنا، روک دینا، جس طرح قاضی کو یا اس کی کسی بیوقوفی کی وجہ سے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کہتے ہیں حجر القاضی علی فلان، تو اس کو تصرف کرنے سے روک دیا ہے۔ اسی مفہوم میں خانہ کعبہ کے اس حصے حتیم کو ہجر کہا جاتا ہے جسے قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا، اسی لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر طواف کرنا منع ہے۔ طواف کرتے وقت اس کے بیرونی حصے سے گزرنا چاہیے جسے دیوار سے ممتاز کر دیا گیا۔ اور عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل بھی انسان کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں۔ معنی یہ ہے کہ فرشتے کافروں کو کیا کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو جس کی خوشخبریاں متقین کو دی جاتی ہیں۔ یہ حرامن تحرمن علیکم کے معنی میں ہیں، آج جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں تم پر حرام ہیں، اس کے مستحق صرف اہل ایمان اور آج تقوی والے لوگ ہوں گے۔ اللہم ارزقنا منہا۔ تو یہ ہے، اور پھر کیا ہے کہ ان کے اعمال انہیں نظر نہ آئیں گے جو انہوں نے کوششیں اور محنتیں کی تھیں، ہباء منصورا ہو جائیں گے۔ ہباء کہتے ہیں باریک ذروں کو جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو ممکن نہیں ہے۔ کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن ان ذروں کی طرح، ذرا سوچئے حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے ہم ذروں کو پکڑ نہ پائیں ہاتھ میں، تو یہ اعمال ان کے ہاتھ سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے باریک ذرے، اور کیونکہ وہ ایمان و اخلاص سے خالی ہوں گے اور موافقت و شریعت سے بھی عاری ہوں گے، جبکہ عند اللہ قبولیت کے لیے دونوں شرطیں ضروری ہیں۔
ایمان و اخلاص بھی ہونا چاہیے، شریعت اسلامیہ کی مطابقت بھی ہونا چاہیے۔ یہاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے حیثیت، بے وزن کر دیا گیا اور ذروں کی مثال کہا گیا، اسی طرح دوسرے مقامات پر کہیں راکھ سے، کہیں سراب سے، کہیں صاف چکنے پتھر سے بھی تعبیر کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ البقرہ میں یا ایک اور سورہ ہے، اس میں کیا ہے کہ ان کو نظر آئے گا جیسے کہ چمکتا ہوا کچھ پانی، جب جائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری تمثیلات پہلے گزر چکی ہیں، سورہ بقرہ آیت 264، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 اور سورہ نور آیت نمبر 29۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں اب ہم، اسی ذیل کی آیات ہیں۔ اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ترجمہ: البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان ہی کا ہوگا، اور وہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہی کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 29 تلاوت رہ گئی ہے۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، شیطان تو انسان کو دغا دینے ہی والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 24 سے 29 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب ذرا ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ان کے اعمال تو بالکل بے وزن ہو جائیں گے، اور اس کے برعکس جنتیوں کا ٹھکانہ دیکھیں گے تو بہت بہتر ٹھکانہ، اور ان کی خوابگاہ، ان کی رہنے کی جگہ بڑی عمدہ۔ جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادل سایہ فگن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوہ میں، میدان محشر میں، جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، حساب و کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 210 سے بھی یہ واضح ہے، اور فرشتے اس آسمان میں سے لگاتار اترتے نظر آئیں گے۔ پھر نظر آئے گا الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ آج صرف اسی رحمان حق کی ملکیت ہے، آج کسی کا کوئی زور نہیں ہے، اور وہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ اللہم اعاذنا اللہ منہا۔ اور اس دن ظالم شخص کیا کہیں گے؟ ہاتھوں کو چبا چبا کر، یعنی سخت شرمندگی کا شکار ہوگا ایک کافر شخص اور منافق اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے ہیں، اور افسوس کر کر کے انگلیاں چبائیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کر لی ہوتی، آج تو کوئی بچانے والا نظر نہ آتا ہے، آج تو کوئی راہ نظر نہیں آتی ہے، کہ ہائے افسوس میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی رکھنا بھی، دوستی کے تعلق رکھنا بھی، یہ بھی وابستگی صحیح نہیں ہے، کہ صحبت صالح سے انسان اچھا ہو جاتا ہے، اور صحبت طالح، بری صحبت سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب، صحبت بدکاری کا اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید کی گئی ہے، بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے واضح کیا گیا۔
ملاحظہ ہو صحیح المسلم حدیث 2628 دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کہے گا کہ اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، کہ نصیحت میرے پاس آ گئی تھی، کیونکہ انسان تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان سے بڑا اس کا کوئی دشمن نہیں، کوئی اس سے بڑا دھوکے باز اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ اس نے گمراہ کر دیا۔ نصیحت آنے کے باوجود ایسے ایسے کھیل بنائے، ایسے ایسے دوست قریب کیے، ایسی ایسی لذتوں میں الجھایا، ایسی ایسی نمائشیں دنیا کی دکھائیں کہ وہ اس میں اس کو پتہ ہی نہ چلا کب اس کی زندگی گزر گئی، کب اس کے پاس وقت نہ رہا۔ اس کے بعد کیا ہوں گے، رسول کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھاتے ہیں کہ اے رسول یہ دیکھیے کہ کیا معاملہ ہوگا اس دن۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ اور رسول کہے گا اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہگاروں کو بنا دیا ہے، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، بڑی مدد کرنے والا، ہدایت دینے والا وہ خود کافی ہے۔ تو یہ دو آیات کی تلاوت اور ترجمہ، آیت نمبر 30 اور 31 کہ کیا ہے، رسول کہیں گے کہ وجہ کیا تھی کہ اے میرے پروردگار، جو کتاب تو نے مجھ پر رحم و کرم کے ساتھ نازل کی، جس کے ذریعے تو نے ہدایت دی، بے شک میری امت نے اس کو چھوڑ دیا۔ مشرکین قرآن پڑھتے وقت کیا کرتے تھے، خوب شور کرتے تاکہ قرآن نہ سنا جا سکے، یہ بھی ہجران ہے۔ اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کے امر پر، اس کے احکام پر عمل نہ کرنا، عمل کرنے میں غفلت برتنا اور اجتناب کرنا، برے کاموں سے اجتناب نہ کرنا، یہ بھی ہجران ہے۔ کیا ہے، ھذا القرآن مہجورا، یہ ہجران ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو اس سے بہتر سمجھنا، اس کے علاوہ کسی کتاب کو زیادہ اہمیت دے کر اس کے لیے وقت نکالنا، یہ بھی ہجران ہے، یعنی قرآن کا چھوڑ دینا اور ترک کر دینا ہے، جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے کہ یہ فریاد کریں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، پھر اللہ تعالیٰ رخ موڑ لیتے ہیں اسی بات کا کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہگاروں کو بنا دیا ہے، یعنی کہ جس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم میں سے وہ لوگ تیرے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح گزشتہ امتوں میں بھی یہی ہوا، ہر نبی کے دشمن وہ لوگ ہوتے تھے جو مجرم تھے، وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے اور گمراہی کی طرف اٹریکٹ کراتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 12 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا رب کافی ہے، ایسا نہیں کہ ان کا زور چلے گا، ایسا نہیں کہ ان کی قوت سے کوئی ہل جائے گا، کوئی ایمان والا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والا اور ہدایت دینے والا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو قریب ہے اس ہدایت والے کے، تو وہ مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے اور اپنے بندوں کو راہ دکھانے کے لیے بھی وہی کافی ہے، یعنی بس اس پر مکمل توکل کریے کہ وہی ہے جو آپ کو راہ دکھائے گا۔ یہ کافر چاہیں کتنا بھی اللہ کے راستے سے روکیں، اللہ کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے بنائیں، اس میں کامیابیاں بتاتے ہیں اور اس کے ذریعے دنیا کی دولت و ثروت کی طرف کھینچتے ہیں، لیکن تیرا رب جس کو ہدایت دے دے اس کو ہدایت سے کوئی نہیں روک سکتا، یعنی ان کا کوئی زور، ان کی کوئی قوت نہیں چل سکتی۔ اصل ہادی اور مددگار کون ہے؟ صرف ایک وہی رب ہے، اسی پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ تو یہ تھی تفسیر آیت نمبر 21 سے 31 تک کی۔
جو آج ہم نے سنی، تو ان آیات میں وہ باتیں ہیں جو میدان محشر میں رسولوں سے کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی جناب سے وہاں سے سوال ہوں گے، اور مجرم لوگ بڑے افسوس کا شکار ہوں گے، کوئی بچاؤ کی راہ نظر نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن کے لیے قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے، اس دن کو قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، اس دن قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں عافیت و عزت عطا فرمائے، اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت کی راہ کی استقامت عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔